رجل وافروز محترم و مکرم علماء ذوی الاحترام، بالخصوص آل نبی اولاد علی شہزادے غوث اعظم حضرت سید فرید صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا محمد نور الہدیٰ صاحب قبلہ اسرائیل، حضرت علامہ مولانا محمد کلیم صاحب قبلہ نوری، نقیب اجلاس اور منبر رسول پر تشریف رکھتے ہوئے شعراء کرام اور آج کی اس عظیم الشان جشن غوث الورا میں تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشینوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آغاز گفتگو سے قبل مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر کے آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، شفیع عاصیاں، ہادی انس و جاں، امام المرسلین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ میں بطور غلامانہ انداز میں اپنے ایمان اور عقیدہ کا ثبوت دیجیے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. محترم و مکرم سامعین ذوی الاحترام، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ کمیٹی کے ممبران کو، بالخصوص یہاں پر آنے والے معزز سامعین و سامعات کو۔ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج کا یہ دن کئی حیثیت سے فضیلت کا شرف رکھتا ہے۔ آج کے دن حضور قطب الاقطاب فرد الافراد سلسلہ قلندریہ کے ایک عظیم مرد قلندر حضرت سیدنا شاہ مجہ شاہ قلندر علیہ الرحمہ والرضوان کا عرس مقدس بھی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں حضور امین ملت سید محمد امین میاں سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ نے ایک بڑی تفصیل سے ایک مضمون لکھا، اور وہ مضمون ماہنامہ اشرفیہ میں شائع ہوا۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور مجہ شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس دن مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ ہم لوگ تو کیا کہا جائے، محرومی قسمت کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی جس شہر میں تشریف رکھتا ہو، اس شہر کے لوگ اگر وہاں سے فیض حاصل نہ کر پائیں تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کے ضمن میں بیان ہوگا، مگر آپ بہت ہی اس مقدس زمین سے آپ کا تعلق ہے جسے میں اپنی زبان میں اولیاء کی سرزمین کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ تکلیف بھی ہے کئی جہت سے کہ یہاں کوئی کام اہل سنت والجماعت کا جس پیمانے پر ہونا چاہیے وہ پیمانے پر، دیکھیے خانقاہ جو ہوتی ہے وہاں سے عوام کو فیض ملتا ہے، اور آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے، جہاں جہاں ولی کی مزار وہاں وہاں اللہ کا گھر، جہاں جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہیں قریب میں اللہ کا ولی بھی۔ آپ لہر پور کا جائزہ لے لیجیے، مگر کیا کریں ہم، بس حضور غوث اعظم سے یا حضور مجہ شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نہ ہی تو ہر جمعہ کو جب آپ پڑھیں ایک مرتبہ ضرور حاضری دیا کریں۔ میں بتاؤں آپ کو،
کہیں اگر پریشانی نہ حل ہوتی ہو، آپ جائیے صدق دل سے حضور مجا شاہ قلندر یا جو دیگر اولیاء وہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ حاضری دیجئے اور ان کے وسیلے سے دعا کریے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرنا ہے کہ جس طریقے پر آج یہاں محفل منعقد ہوئی، اب تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لہر پور شریف یہ شریف ہے، وہی اللہ کا ولی اس کو شریف بنا دیا ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں سمجھ پائے ان کو، تو انہیں ہمیں سمجھانا بھی نہیں ہے، بس آپ لوگ یہ سمجھیے میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے اس کا پہلے تو ترجمہ، اس کے بعد تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اے لوگوں، یہ دنیا کے حالات، آپ کس طریقے سے دنیا کے اندر رہ رہے ہو؟ ایک انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے دوسرے انسان کا سہارا تلاش کرتا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے کاروبار کرے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کوئی پارٹنر مل جائے۔ ایک مزدور بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ساتھی ملے جس کے پاس ساتھ رہ کر کے میں کچھ رزق حلال تلاش کر سکوں۔ اسی طرح سے اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو ہر آدمی اپنا ایک فرینڈ بنانا چاہتا ہے، ایک دوست بنانا چاہتا ہے، تو قرآن نے ایک فارمولہ عطا کیا کہ اے میرے بندو، یہ آج غوث الورا کی محفل ہے اور میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا کہ اے لوگوں، بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں جن کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، مگر اے غوث الورا کی بزم میں آنے والوں، ہر شخص دوست بنانا چاہتا ہے، تو کیا ہر ایرو غیرو لتو خیرو کو اپنا دوست بنا لیں؟ فرینڈ شپ سے پہلے فرینڈ کو دیکھ لینا کتنا ضروری ہے، اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اے میرے بندو، یہ جو تم دنیا کے اندر دوستی کرتے ہو، یہ الاخلاء، یہ خلیل کی جمع، اور اتنا گہرے دوست کو خلیل کہتے ہیں، اتنا گہرا دوست جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اللہ کے مقربین بندوں کے سوا کوئی چیز اس کے دل کے اندر نہیں، نہ تو وہ دنیا کی جائیداد کو کچھ سمجھتا ہے، نہ تو مال و دولت اس کے سامنے کوئی چیز ہے، وہ اتنا گہرا دوست۔ تو اب یہ دوست ہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم تمہاری سڑی گلی ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جائے گی، اور روح ڈالنے کے بعد پھر ہماری بارگاہ عدالت میں آپ سب کی حاضری ہوگی۔ تو اب ذرا سنیے فرمان الہی پر آپ غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو تم دوستیاں کر رہے ہو، یہ سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ دشمن کیسے بن رہے ہیں؟ تو اے پروردگار عالم، ہم کس کو اپنا دوست بنائیں، کس سے ہم اپنی دوستی کا آغاز کریں؟ تو اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی تم نے دوستی کی ہے، کسی سے اس لیے تم دوستی کرتے ہو کہ یہ جائیداد میں ہم سے آگے ہے، کسی سے اس لیے دوستی کرتے ہو کہ یہ شہرت میں ہم سے آگے ہے، کسی سے اس لیے دوستی کرتے ہو کہ یہ جلوت میں ہم سے آگے ہے، یعنی ہر ایک چیز میں یہ ہم سے آگے نکل رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں گے تو ہو سکتا ہے برے وقت میں یہ کام آئے، مگر رب فرماتا ہے کہ یہ جتنی دوستی تم کر رہے ہو، یہ اس دن سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے مگر اگر تم نے پرہیزگاروں سے دوستی کی ہوگی تو یہ دوستی تمہارے کام آ جائے گی۔ اگر تم نے متقین سے اپنا دل لگایا ہوگا تو یہ دوستی تمہارے کام آ جائے گی۔ تو اے لوگوں، یہ آج
آج کی محفل اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہماری دوستی کسی اور سے نہیں بلکہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی، بس یہی تو ہم محفل منعقد کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، مگر ہم قرآن سے یہ بھی تو پوچھیں کہ اے اللہ یہ بتا دے یہ تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں یہ متقی ہے کون لوگ، ہم کس کو متقی مانے؟ یہ علماء کرام کی جماعت یہاں تشریف رکھتی ہے، ان کی موجودگی میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو ان اولیاءہ الا المتقون، ارے متقی تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو متقی تو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، متقی تو حضور مدہ شاہ قلندر علیہ الرحمہ ہے، متقی تو ان کے اگل بغل میں جتنے اولیاء کرام تشریف رکھتے ہیں وہ سب متقی ہیں، مگر جس کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ذرا اس کی بارگاہ میں تو چلیں تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ تو سید المتقی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا بریلی کی سرزمین پر چلو اور عرض کرو اے امام اہل سنت ذرا یہ بتا دیجئے قرآن کہہ رہا ہے متقیوں سے دوستی کرو، قرآن کہہ رہا ہے متقی کون لوگ ہیں، تو قرآن جواب دے رہا ہے کہ اللہ کے ولی متقی ہیں۔ تو آپ ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں میرے امام کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم غوث کا مرتبہ مجھ سے پوچھتے ہو، ارے غوث اعظم امام التقا والنقا، ارے غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرا غوث صرف متقی ہی نہیں، امام المتقین غوث اعظم کی ذات، سید المتقین غوث اعظم کی ذات، تو جو اتنی بڑی ہستی ہو اس کے سامنے یہ گنہگار، ہم سب بہت گنہگار ہیں، یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بڑے پیر بغدادی کا اپنی زبان سے ذکر کر سکوں۔ ابھی میں بتاتا ہوں بڑے بڑے عرفاء اور بڑے بڑے اولیاء جب قلم اٹھائے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور حضور غوث اعظم کی شان میں منقبت لکھنا چاہتے ہیں تو بہت دور نہیں لے جاؤں گا، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی ایسا ہے جب قلم اٹھاتا ہے تو جسم تھرا اٹھتا ہے۔ اے بڑے پیر دستگیر، ہم کیسے آپ کے وصف بیان کریں؟ اور کیا کہا ہے انہوں نے؟ حضرت آصفیہ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اے لوگوں یہ میرے بڑے پیر دستگیر کا مقام، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم نبوت کے سوا جملہ حامل ثنا ٹھہرے تو اب اگر ان کی ہم اور آپ وصف بیان کریں، ان کی تعریف کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آ جائیے ایک کتاب ہے اسی کے اندر حضرت امام الحرمین اور شیخ الحرمین امام کبیر حضرت سیدنا عبداللہ بن اسعد بن یافعی یمنی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب حضور غوث اعظم کی شان لکھتے ہیں تو جب قلم اٹھاتے ہیں تو قلم ان کا بھی اٹھتا ہے۔ اب سنو ذرا کہ اللہ کا ولی کیا لکھ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ جو شیخ الحرمین ہیں، بڑے بڑے شیخ عرب کے اندر، مگر حرمین شریفین کا جو اتنا بڑا محدث وہ غوث اعظم کی شان لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے وہ سنیے ذرا۔ کہہ رہے ہیں وہ محدث، کہتے ہیں پھولوں کی پتیاں جتنی ہیں، جتنے پھول ہیں ان پھولوں میں جتنی پتیاں ہیں ان کو اگر دفتر بنا دیا جائے۔ اے لوگوں بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے جب تک میں اجازت نہ دے دوں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حضور غوث پاک کی مرضی سے آئے ہیں، اور ہم بھی آئے ہیں۔ یہ علماء کرام اپنی اپنی غلامانہ انداز میں اپنی اپنی خراجتوں کا عقیدت پیش کرنے کے لیے
یہاں تشریف لائے ہیں اے چھاؤنی کے مسلمانوں اور اے لہرپور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، تم اپنے نصیبے پر ناز کرنا، یہ مت سوچنا ہماری تعداد کم ہے، اس سے آپ نروس مت ہونا، اس سے آپ احساس کمتری کا شکار مت ہو جانا، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو ہر زمانے میں اگر باطل کے سامنے کوئی آیا ہے تو حق کی تعداد تھوڑی تھی، باطل کی تعداد زیادہ تھی۔ اگر میں تاریخ بیان کرنے لگوں تو یہ وقت الگ جائے گا، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو تم، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ مولا میں تو بہت کمزور ہوں، مولا میں تو بہت بے سر و سامان ہوں، نہیں، بلکہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم کس کے عاشق ہو، وہ عاشق غوث الورا، وہ کم اور ہو کر کے وہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اسی ماہرہ شریف کی سرزمین پر حضور آل رسول اچھے میاں ماہروی کیا فرماتے ہیں کہ اگر غوث اعظم کا چاہنے والا ہے تو وہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر پریشان ہوگا سبحان اللہ، ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے وہ ذرا فرماتے ہیں ان کا فرمان بتا کر کے ابھی میں حضرت عبداللہ آج یہ صرف بتاؤں گا اولیاء کی شان اور بزبان اولیاء ہی کی زبان میں اولیاء کی شان سنا کر کے جاؤں گا۔ اے لوگوں ذرا سوچو حضور اچھے میاں کا تعلق کہاں سے ہے؟ ماہرہ شریف سے ان کا تعلق ہے، اور اتنا بڑا مرشد تھا نا اعلیٰ حضرت جیسا امام اہل سنت، جہاں مرید ہونے کے لیے جب قصیدہ لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنو اے غوث اعظم، اے بڑے پیر کے چاہنے والوں، اے ان کی دیگ اور بریانی پر فاتحہ کرنے والوں، ذرا سوچو کتنے خوش نصیب ہو۔ حضور اچھے میاں فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانند، اگر مانند شب دیگر نمی مانند۔ حضور اچھے میاں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا چاہنے والا پریشان نہیں ہو سکتا ہے، اگر پریشان ہوگا تو صرف ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے، اس کے بعد وہ ہمیشہ آزاد ہو جائے گا۔ مگر سنو یہ دل سے پکارو تو غوث پاک کو، سچے دل سے پکارو، یہ تو غوث اعظم کی شان ہے۔ ذرا عبداللہ بن عباس یمنی شافعی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو سن لیجئے، کہہ رہے ہیں پھول جتنے ہیں، اب پتا ہے آپ کو اگر تھوڑے یہاں لہرپور کے اندر پھول جتنے ہوں اگر اکٹھا کر لیا جائے پھر ان کو کاپیاں یعنی دفتر بنا دیا جائے تو ڈھیر لگ جائے گا، مگر بات کہاں ہو رہی ہے؟ بات تو ہوئے زمین کی ہو رہی ہے۔ جتنے پھول ہیں ان ساری پھولوں کی پتیوں کو دفتر بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان درختوں کی شاخوں کو اگر قلمیں بنا دیا جائے، پھر کیا کریں؟ پھر آپ ذرا لکھیں، کس کو لکھیں؟ حضور غوث اعظم کی شان کو بیان کریں، تاریخ کو بیان کریں، حضور غوث پاک کی توصیف کو بیان کریں۔ تو سنو عبداللہ بن اسعد یمنی شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تب لکھنا چاہے تو غوث الورا کی شان کیا لکھے گا؟ سیرت غوث الورا کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ نعرہ بہت ڈھیلا ڈالا لگا ہے، اگر میرے جوش آ گیا صحیح بتا رہا ہوں سب پہ جان ڈال دوں۔ اس طریقے سے نعرہ لگائیے لگے کہ واقعی آپ تھوڑے تو ہیں اتنے ہیں کہ الحمدللہ باطل کو زیر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا۔ حضرات یہ میرے غوث کی شان اتنا بڑا جس کا مقام، تو اے لہرپور والوں اور چھاؤنی والوں، یہ اللہ والے جب یہ کہہ رہے ہیں تو اگر ہم علماء اتنی کہاں کسی میں طاقت ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، اب سنتے چلیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کی سیرت نگاروں نے جس طریقے پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی، جتنی کثرت کے ساتھ اور جتنی طرق کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا، اس کے بعد اگر کسی ولی کی سیرت پر سب سے زیادہ اگر کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ اگر سیرت کو بیان کیا گیا
کوئی اور نہیں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کی ذات، یہ ایسی ذات، اب ذرا سنتے چلیے، ایسی ذات یہ ہے کون، ذرا وہ بھی تو سن لو۔ اب ان کی شان ہی بیان کرنے لگا ہوں تو سنیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جو بھی بولوں گا ایک ایک حوالہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی السیف المسلول۔ اب ذرا اس میں جو انداز انہوں نے اپنایا ہے، ان کی تحریر کا تیور دیکھیے۔ حضور غوث اعظم کی شان جب لکھتے ہیں تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر قطبیت اور غوثیت کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ قطبیت اور غوثیت شروع کہاں سے ہوئی، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ قطبیت اور غوثیت کا آغاز اسلام کی تاریخ میں سیدنا علی المرتضی داماد پیمبر شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اب سنیے، یہ منصب جلیلہ حضور سیدنا مولا کائنات سے منتقل ہوتا ہوا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو پہنچا، پھر یہی منصب جلیلہ قطبیت اور غوثیت کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، پھر یہی منصب جلیلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، پھر وہاں سے امام زین العابدین سے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، پھر امام محمد باقر سے امام محمد جعفر صادق تک پہنچتا ہے، پھر امام محمد جعفر صادق سے امام موسیٰ الکاظم کو پہنچتا ہے، پھر امام موسیٰ الکاظم سے امام محمد کو پہنچتا ہے، پھر امام محمد سے امام محمد نقی کو پہنچتا ہے، پھر امام محمد نقی سے پھر امام محمد تقی کو پہنچتا ہے، پھر امام حسن عسکری کو پہنچتا ہے۔ یہ غوث کی شان، اب شان پڑھنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا، غور کریے۔ جس غوث کے آپ چاہنے والے ہو، پہلے اس کی شان تو سن لو، اس کے بعد اس کا فائدہ بیان کریں گے کہ یہ غوث کی محفل منانے سے ہوگا کیا، کیونکہ قرآن کی وہی آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کی تفسیر آگے بتاؤں گا، آپ ذرا سنتے چلیے۔ مولا علی سے فیض پہنچ رہا ہے امام حسن کو، امام حسن سے پہنچ رہا ہے امام حسین کو، امام حسین سے پہنچ رہا ہے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین سے پہنچ رہا ہے امام محمد باقر کو، ان سے پہنچ رہا ہے امام موسیٰ امام جعفر صادق کو، پھر امام جعفر صادق سے پہنچ رہا ہے امام موسیٰ کاظم کو، پھر امام موسیٰ کاظم سے پہنچ رہا ہے امام محمد رضا کو، پھر امام محمد نقی کو، پھر امام محمد نقی کو، پھر امام حسن عسکری کو۔ اب یہاں پر رک گیا یہ سلسلہ غوثیت کا اور قطبیت کا، اب کب تک رکا رہا، اب غوث کی شان بیان کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اور غوث کی شان سن کر کے آپ کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ یہاں پر یہ سلسلہ میرے رب نے 200 سال سے زائد تک محفوظ و محفوظ رکھا۔ یہ سلسلہ ابھی اے لوگوں، رب العالمین اپنے محبوب عبد القادر کے لیے 200 سال سے زائد تک یہ سلسلہ محفوظ و محفوظ رہا۔ نہ تو کسی کو ان 200 سال کے اندر، نہ تو کسی کو غوثیت کا مرتبہ رب نے عطا کیا ہے، نہ تو کسی کو قطبیت کا مرتبہ رب نے عطا کیا ہے، نہ تو کسی کو اعتماد کے درجے پر میرے رب نے فائد رکھا۔ پھر سنو عبد القادر کی شان کیا ہے۔ اے لوگوں، کہاں میں اپنے کو اس لائق سمجھتا ہوں، کیسے بیان کروں عبد القادر کی شان۔ 200 سال تک جس کے لیے رب نے وہ موقوف مرتبہ، وہ قطبیت کا مقام محفوظ رکھا ہو، پھر 470 ہجری آیا، اور یا 471 ہجری علی اختلاف روایات، 470 یا 71 ہجری میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین وہ مرتبہ اور وہ منصب جلیلہ جو 200 سال تک روکا رکھا گیا تھا، وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کے لیے روکا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو،
کیا ہوا 200 سال تک رب نے کسی کو قطبیت اور غوثیت کے مرتبے پر نہیں رکھا، جیسے ہی میرے غوث پیدا ہوئے اللہ نے ان کو تو مادرزاد ولی بنایا تھا۔ اب سنو ذرا غوث کی شان تو سنو، اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اب رب نے جس کی خاطر 200 سال سے زائد تک اگر وہ منصب روک لے وہ کوئی اور نہیں، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ حضور غوث اعظم، اور سنو آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے یہ سلسلہ اب قیامت تک یعنی امام مہدی کے ظہور تک اس مرتبے پر کوئی نہ تو فائز ہوا ہے اور نہ قیامت تک یعنی امام مہدی کے ظہور تک نہ کسی کو اللہ فائز کرے گا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ تو اب ذرا غوث اعظم خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ سنو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَنَا الْوِلَایَةُ مِنْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَإِمَامُنَا الْمَهْدِيُّ فَهُوَ خِتَامُنَا۔ کہتے ہیں میرے مریدوں، اے میرے ماننے والوں سنو، اللہ نے مجھے ولی تو اس وقت بنا دیا تھا، ولایت میری کہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ذرا غوث کا مرتبہ سن کر کے آپ چونک جاؤ گے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، مگر رد نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ اسی غوث کی شان انہی کی زبان سے بیان کر رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لَنَا الْوِلَایَةُ مِنْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ میری ولایت جاننا چاہتے ہو، اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد میرے رب نے وعدہ لیا کہ اے بتاؤ روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا نام بلا اے پروردگار، کیوں نہیں، تو میرا رب ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے اس وقت سے میری ولایت شروع ہوئی ہے، اور سنو میری ولایت چلتی رہے گی۔ کب تک چلے گی؟ جہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور آئے۔ آپ کو میں بتاؤں امام اہل سنت سے بڑا کوئی عالم اس زمانے میں نہیں تھا، مگر غوث کی شان جب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ذرا ایک واقعہ اور سماعت کر لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ مرتبہ میرے غوث کا کیا بیان کرتے ہیں؟ پہلے امام اہل سنت کا شعر سناؤں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، یا عبد القادر جیلانی، یا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر۔ کہتے ہیں غوث اعظم شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سنو پہلے شکر سمجھاتے ہیں، شکر کیا ہے؟ شکر ولایت کے کئی درجات ہیں، تو درجہ درجہ ولایت کی منزل پر ولی جب فائز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ وقت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آقا خود فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ بس اتنا پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں، یعنی دکھاتا ہوں آپ کو ولایت کیسے کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تو ولایت دھیرے دھیرے ایک عالم دین ولی کے لیے صرف علم شرط ہے، علم کے ساتھ صحیح العقیدہ ہو جائے، اس کے بعد فرائض کا ادا، واجبات کا ادا کرنے والا بن جائے، وہی عالم آج ہمارے یہاں ہو گیا ہے۔ بڑی بدنصیبی کہی ہے اس کو کہ اے لوگوں آپ اپنے علاقے کے علماء اہل سنت کا مقام نہیں سمجھ پائے، مگر ذرا دیکھیے گا ولی کی شروعات کہاں ہوتی ہے۔ غوث کی زبان ہی میں بتاؤں کیا کیا بیان کروں اتنے وقت میں، جو یاد آ جا رہا ہے اور بیٹھا ہوں لگ رہا ہے بغداد کی سرزمین سے مدد مل رہی
نہیں ہے. میرے غوث کیا فرماتے ہیں میں کیسے, میں تو اس وقت بھی ولی تھا جب ماں کے شکم میں تھا, مگر درستون علم حتی سلطو کتبہ, میں نے علم کی شروعات کیا ہے اور میں علم حاصل کرتا رہا. کہاں تک حاصل کرتا رہا؟ یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. تو اے لوگوں بتاؤ, بغیر علم کے اگر کوئی بار رکھ لے یا کوئی اور آ کر کے آپ کے ساتھ گمراہی کرنا چاہے, آپ کو گمراہی میں ڈالنا چاہے کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے, تو آپ اس سے دور ہو جانا, اس لیے کہ وہ کھلا ہوا شیطان ہے. وہ شیطان اس لیے ہے کہ ولی کے لیے علم چند ہے, اب عالم ہی ولی ہوگا. اب وہ عالم آگے چل کر کے نوافل کو پڑھنے لگتا ہے. اب نوافل کے اندر صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل صالح نوافل کے اندر آ جاتا ہے. اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے. بچے کے ہاتھ پر, اگر کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ اپنا رکھ دے تو یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے. بچے کی آپ حفاظت کر دے تو یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے. اگر کسی غریب لڑکی کی آپ شادی کرا دیں یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے. یعنی نوافل کی اگر تعریف کریں تو ہر وہ عمل صالح جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے یہ سب نوافل میں آتے ہیں. اب ذرا آگے بڑھیے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ولایت کیا ہے. تو ولایت کے کئی درجے ہیں, اس میں ایک درجہ شکر کا بھی ہے. یہ شکر کیا ہے وہ سمجھ لیجیے, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں, شکر کے ولایت کی ایسی منزل ہے کہ جب وہ ولی اس حالت پر پہنچتا ہے تو جب رب کا جلوہ دیکھتا ہے, جب رب کا جلوہ قریب سے دیکھتا ہے تو رب کا جلوہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس جلوے کے اندر گم کر لیتا ہے. اب اس پر وجہ جاری ہو جاتا ہے, وہ رب کا نام سنتا ہے. اور اس کی بھی وضاحت کر دوں, مسجد نبوی شریف ہے, ایک صحابی رسول ہے بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے. مسجد نبوی شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ان کی موجودگی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ صحابی بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگے. ذکر کرنے کے بعد ایک دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ریاکار لگتا ہے. کیوں ریاکار لگتا ہے؟ انہوں نے ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ لے لیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تو بڑے زور سے ذکر کی, یعنی اللہ ذکر بالجہر کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو ان سب چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بندہ زور زور سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ جیسے وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ریاکار لگتا ہے, یہ تو دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا, کہا تب بل ہوا اللہ, آئے میرے صحابی سنو, یہ ریاکار نہیں بلکہ یہ اپنی رب کی یاد میں مست ہے. سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ. اسی کو کلندر کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو رب کی یاد میں گم کر چکا ہے, اب اسے یہ پتہ نہیں ہے. اسی لیے کبھی کبھی رقص جاری ہو جاتا تھا. صحابہ کو یعنی اللہ کے ولیوں کو جب اللہ کا نام آتا تو اللہ کا نام سنتے ہی وہ ساری چیزیں قربان کر دیتے. جب ولایت کا یہ درجہ ہے جس درجے پر آ کر کے ولی اپنے آپ کو رب کی یاد میں گم کر دیتا ہے, اس کو شکر کہتے ہیں. اب میرے فرماتے سنو, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. ابھی ان کو کیا پتا عبد القادر بڑے پیر دستگیر تمہاری شان کیا ہے, وہ ان ولیوں کو کیا پتا. خضر کے ہوش میں پوچھے کوئی رتبہ تیرا, ذرا سنو. پوچھنے والوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے خضر علیہ السلام یہ بتاؤ عبد القادر جیلانی بڑے بڑے بغدادی کا مرتبہ کیا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام بیان کرنے لگے کہ اے لوگوں سنو, جتنے ولی گزر چکے ہیں اور جتنے ولی تا قیامت آئیں گے امام مہدی کے ظہور تک, ان میں نہ تو کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح پیدا ہوگا. یہ حضور غوث اعظم کی شان یہ حضرت خضر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو جب میرے امام کی اس پر نظر پڑی تو امام میرے خاموش رہنے والے, ان کا تو احسان ہم قیامت تک نہیں بھولیں گے. آج اگر مسجدوں سے سلام کی آواز آتی ہے
تو یہ احسان بریلی کے امام اہل سنت کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے قول پر آپ کی نظر پڑی، پکار اٹھے یا غوث اعظم جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں یا غوث اعظم دستگیر جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور اے عبد القادر جیلانی، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور بڑا فانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، آپ مدد کے لیے پکاریے۔ میرے غوث سن رہے ہیں آج، یہ زبان اس لائق نہیں مگر اس لیے ذکر کر رہا ہوں ان کی شہزادے کی موجودگی میں کہ اللہ رب العزت غلاموں کے غلاموں میں ہمارا اور آپ کا نام شامل ہو جائے۔ اے لوگوں، غوث اعظم کے غلاموں میں اگر ہمارا نام آ گیا تو انشاءاللہ جہنم کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی ہے۔ یہ عمل کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں، نماز کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں، حج کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں، سارے اعمال ایک طرف ہو جائیں گے مگر میرے غوث کی اگر ایک نگاہ پڑ گئی تو میرے غوث اللہ سے دعا کر کے وہ حدیث ابھی آپ کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس سے میرے غوث کی شان سمجھ میں آئے گی کہ حضور غوث اعظم کو اللہ کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ اگر میرے غوث کھانا نہ کھائے تو اللہ قسم دیتا ہے اے عبد القادر کھانا کھا لو تمہیں میری قسم۔ اے لوگوں، جس کو رب قسم دے کر کے کھانا کھلاتا ہے اس کا نام غوث اعظم اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میرے امام اس کو پڑھے تو پکار اٹھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اے لوگوں، غوث اعظم کو جو رب قسم دے کر کے کھانا کھلائے اس کا وصف کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال شروع کیا ہوں تو ہمت کر رہا ہوں، ہمت کر کے بول رہا ہوں، لگاتار بولنے کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر محنت کر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے غوث کی شان سن کر کے اس کے بعد آپ جائیے اور محسوس کیجئے اپنے اپنے گھروں کے اندر کہ غوث اعظم میری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے سنو یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، سنو میرا آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر ایسے ہی شامیان رحمت بنا ہوا ہے جس طرح سے آسمان پورے روئے زمین پر ہے۔ تو اب سوچو آپ لہر پور بیٹھ کر کے کیا آپ کی آواز بغداد شریف میں نہیں جائے گی؟ واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، بہت واقعہ سن چکے ہو مگر سنو یہاں سے اگر آپ پہنچ جاؤ پکارو تو میرے غوث وہاں سے مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں وہ تو یہی بتاؤں گا، وہ تو حدیث قدسی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مدرسہ قادریہ کے اندر میرے غوث درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تدریس کا کام چل رہا تھا، انہی کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمارے علماء کرام اس لہر پور کی سرزمین کو بھی علم و ادب کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہی نہیں غوث اعظم کی بارگاہ سے بہت ہی قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ایک دن لائے گا کہ اس سرزمین پر بھی اولیاء کے عرفاء کے صلحاء کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس طریقے پر جو دور تھا پہلے وہ دور بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سب ہمت کر کے ڈٹے رہیے، کربلا کو سامنے رکھیے گا اور کربلا کے منظر کو بھی سامنے رکھیے گا کہ کربلا میں کم تھے مگر ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، تو تم بھی کم ہو۔ کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، بس ہم اپنی غلامی کرتے رہیں گے، غلامی رسول میں موت کا استقبال کریں گے۔ مگر سنو ذرا غوث اعظم کی شان تو سنو، حضور غوث اعظم کا مرتبہ تو سنو، حضور غوث اعظم کا مرتبہ
मर्तबा ये है कि ऐ लोगों जरा सोचो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, एक मौका ऐसा आया कि आका करीम ने हजरत उमर को बुलाया और हजरत अली को बुलाया। ऐ लोगों ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये खुलफाए राशिदीन हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, इतने बड़े अजिल्ला सहाबा कराम। हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया और अपना पैराहन मुबारक दिया और अपनी कमीज दिया, कहा ऐ उमर और ऐ अली तुम यमन जाना, और यमन जाने के बाद वहाँ एक शहर कर्न है, वहाँ पर मेरा एक आशिक रहता है। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह उनको कहना क्या है ये तो बता दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर ऐ अली वो जब यमन जाना और मेरे उवैस से मिलना तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना। या रसूल अल्लाह फिर कहना क्या है, कहने लगे या रसूल अल्लाह कहना क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर ऐ अली ये जुब्बा मुबारक या कुर्ता मुबारक देने के बाद उनसे कह देना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐ लोगों आका करीम की दुआ के बाद अब जरा सुनिएगा, ईमान की बात करने लगा हूँ, अकीदे की बात करने लगा हूँ। आका करीम से आका करीम की दुआ से बढ़ करके पूरी कायनात के अंदर किसकी दुआ हो सकती है, कोई दुआ नहीं है। पूरी कायनात की दुआ का आलम ये है कि आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐ लोगों आका करीम की दुआ के बाद फिर किसी की दुआ की जरूरत नहीं, मगर मेरे आका जानते थे कि आने वाले वक्त में एक ऐसे कुछ होंगे, कुछ लोग मेरी उम्मत 73 फिरकों में बन जाएगी। अब जरा सुनो, मैं हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने लगा हूँ, कभी भी घबराना नहीं, इमाम देख करके नमाज पढ़ना, ये मत कहना कि यहाँ टाइम नहीं है इनके पीछे नमाज पढ़ लें। लोगों सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़ अला सलासीन व सबीना मिल्लतन। आका फरमाते हैं बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गई थी, व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबीना मिल्लतन, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती फिरका है, एक ऐसा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। सहाबा तड़प उठे या रसूल अल्लाह जरा पहचान तो बता दीजिए, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वो रास्ते पर जो चलेगा वही जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत देख करके नमाज पढ़ना है, अपनी नमाजों को खुदा की कसम आका करीम के जो है वालों तुम तादाद देख करके कभी भी बुद्धि का शिकार मत होना, कभी भी हिम्मत मत हारना कि हम कम लोग हैं, हम तो मुट्ठी भर नहीं, ये मुट्ठी भर आने वाले दौर में ये इनकलाब पैदा करेंगे। लहरपुर की तारीख जब लिखी जाएगी तो उस वक्त ये भी लिखा जाएगा कि इस चंद मुट्ठी जवानों ने मिल करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बनाई थी और हुजूर गौसे आज़म का उनके दुश्मन में रह करके गौसे पाक की महफिल मुनक्किद की थी। ये तारीख में बयान किया जाएगा। मगर सुनो, वो खुलफाए राशिदीन है, वो क्या है, हजरत उमर है, हजरत अली है, अब पता ले लिया चल दिए। मगर दुआ के बाद हुजूर की क्या किसी की दुआ की जरूरत थी? मगर सुनो, जरूरत नहीं थी, मगर मेरे आका को मालूम था मेरी उम्मत के कुछ लोग नमाज तो पढ़ेंगे, रोजा तो रखेंगे, बहुत सारी नेकियां करेंगे, बात आएगी नबियों के अदब की तो उससे आगे निकल जाएंगे, बात आएगी वलियों के अदब की तो उससे मुंह फेर लेंगे। अब सुनो जरा, आका ये बताना चाहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे ताकि ऐ लोगों तुम्हें पता चल जाए कि वली की मज़ार पर जाना बिदअत नहीं, ये सुन्नते रसूल और सुन्नते सहाबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली की बारगाह में हाजिरी देना, अगर मेरे आका ना भेजते तो बाइसे सवाब हो सकता था। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भेजते तो वली की बारगाह में जाना बाइसे सवाब था, सुन्नत न बनता।
یہ ذرا حکمت تو دیکھیے میرے آقا کی، اور وہ بھی خلفائے راشدین، بھیجا کس کو جا رہا ہے وہ، اور کس کی بارگاہ میں جو صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، کس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، صحابی کا یا تابعی کا؟ صحابی کا۔ صحابی کا مرتبہ اعلیٰ، بڑے سے بڑا غوث اور قطب مل کر کے بھی ایک ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ سب ہمارا، بڑے سے بڑا غوث، اور غوثیت کی منزل پر کیسے فائز ہوتا ہے پتہ ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے کو غوث کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک، یہاں تو تھوڑے سجدے ہونے لگے تو اب اتنے بڑے ہو گئے کہ معاذ اللہ یہ دعویٰ کر دیا کہ نبی سے آگے معاذ اللہ۔ لوگوں سنو، عمل کی بنیاد پر کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ یہ تو اگر نبوت اور ولایت میں اگر فرق بیان کر دوں کہ نبوت محنت سے نہیں ملتی ہے، نبوت کسبی نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، تو اب ذرا سوچو ولایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ولایت تو وحی ہے، مگر ولایت بندہ اگر محنت کرتا ہے اس میں بھی رب کا فضل شامل ہوتا ہے تو ولی بن سکتا ہے۔ قطبیت کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے نوافل کے ذریعے اللہ ولایت کا درجہ دے دے گا، مگر سنو کوئی ولی اس وقت تک نہ بن سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ آپ ذرا سوچو، بڑے سے بڑا 40 سال تک عشاء کے وجود سے جو فجر کی نماز ادا کرتا ہو، اتنے سال جو سویا نہ ہو، کتنی عبادتیں کی ہو، وہ جب صرف صحابی کی، خلفائے راشدین صحابہ میں بھی تفاوت ہے، سب سے اعلیٰ درجہ اگر بیان کرنا لگے تو عشرے مبشرہ بھی ہے، اصحاب صفہ بھی ہے، خلفائے راشدین بھی ہے، پھر اصحاب بدر بھی ہے، پھر اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، یعنی صحابہ میں بھی ایک درجہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا فضیلت میں آگے ان سے آگے ان سے آگے ان سے آگے۔ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان سے افضل پھر حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے، اس طرح سے صحابہ میں درجہ۔ تو جب ایک صحابی دوسرے صحابی کی برابری نہیں کر سکتا تو ایک امتی بھلا نبی کی برابری کیسے؟ کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، بہت عقیدہ سنو، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، مرتبے میں رتبے میں یہ آیا ہے، مگر ان کو بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ تابعی کے پاس، جو خود صحابی نہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ولی کی بارگاہ میں جانا بدعت نہیں بلکہ یہ تو سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول۔ اب سنو، پتہ لے لیا، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی آ گئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے کہ اے اویس، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا۔ اتنا سننا تھا کہ اویس پر وجد کی کیفیت آ گئی، سبحان اللہ، بہت وجد طاری ہو گیا اور مسکرائے، کہنے لگے اے عمر، اے علی، یہ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کو تم نے بڑے قریب سے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام کو تم نے صبح میں دیکھا ہے، شام میں دیکھا ہے، بستر پر بھی دیکھا ہے اور بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، چلتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے چلتے تھے، کس طرح لیٹتے تھے، سب کچھ تم نے دیکھا ہے۔ کہا ہاں میں سب کچھ دیکھا ہوں۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھ لیا، اے عمر، اے علی، یہ بتاؤ ذرا میرے آقا علیہ السلام کی یہ جو بھویں مبارک تھیں یہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ اب جیسے حضرت اویس کرنی نے یہ سوال پوچھ دیا، حضرت عمر، حضرت علی کھڑے رہ گئے، کہنے لگے اویس سنو، ہم نے صبح دیکھی ہے، شام دیکھی ہے، دن دیکھا ہے، رات دیکھا ہے، چلنا دیکھا ہے، اٹھنا دیکھا ہے، سونا دیکھا ہے، کھانا دیکھا ہے، پینا دیکھا ہے، نماز، سب کچھ دیکھا، مگر اے اویس کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے۔ غیرت الہیہ کے وہ حجابات پڑے رہتے تھے چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو اور ایک مثال
اس کا بیان ثبوت میں آپ کے سامنے اور ایک مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، یہ جب اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ، دکھا تو سکتا ہوں مگر تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ایک ذات ہے وہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ مجھے دیکھ سکے، بقیہ اور کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقام ناز پر فائز تھے، بار بار اصرار کیا ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، بار بار جب کہا تو رب نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تم، میں اپنا جلوہ تجلی پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھنا، اگر وہ تجلی تم برداشت کر لگے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ بہرحال میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا پیٹ بھر کر کے دیدار کیوں نہیں، آنکھیں میں آنکھیں کیوں نہیں ملوا رہی تھی صحابہ کا، اتنا ادب تھا۔ اور پھر آیت کریمہ بھی اتر گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا سب کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ ادب کا عالم یہ تھا اے لوگوں، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے میرے مصطفیٰ کی محبت اور ان کا ادب ہے۔ یہ میں بار بار آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے قربانی کر لیا تھا آقا علیہ السلام سے پہلے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر لیا اور کر لیا، قربانی ہو گئی۔ مگر سنو، صرف حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لیا تو اللہ کے رسول کو جب یہ پتا چلا کہ اس سے پہلے قربانی کر لیے تو آیت کریمہ آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، میرے لیے نماز پڑھیے، قربانی کریے، تو قربانی رب کا حکم تھا، تو رب کے حکم پر تو عمل کر لیا تھا کچھ لوگوں نے۔ قربانی رب کا حکم تھا، قربانی کر لیا، بتائیے رب کی مخالفت ہوئی؟ نہیں ہوئی، رب کے حکم پر عمل ہو گیا۔ مگر غلطی کیا ہو گئی؟ حضور علیہ السلام پہلے قربانی کرتے، بعد میں یہ کرتے تو قبول ہو جاتی، مگر حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لیا تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ یہاں اللہ سے آگے بڑھنے کی بات پہلے، جبکہ اللہ سے وہ لوگ نہیں بڑھے تھے، پتہ چل گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو اب سنو، اگر آقا کریم سے پہلے اگر قربانی کوئی کر لے تو رب قربانی رد کر دیتا ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ، آپ نماز پہلے مانو گے یا حضور علیہ السلام کو پہلے مانو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں بس اعلیٰ حضرت کی زبان میں یا رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اے لوگوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی نقصان دیا۔ حضور علیہ السلام سے اتنا دور ہو گئے، آقا علیہ السلام سے اتنا بیگانہ ہو گئے کہ ہر چیز تمہیں پسند ہوتی ہے، مگر جب جشن عید میلاد النبی ہے، جشن غوث الورا آئے تو پیٹوں میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، آج لے ان کی پناہ، انہی کے لیے بس آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اب سنو، اگر حضور علیہ السلام سے آگے کوئی بڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو، اور یہاں تو اللہ کو اور حضور کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ دین علامہ اقبال سے اگر پوچھے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش دی ہماؤں اگر بہو نہ رسیدی تمام بلہدیت۔ اے لوگوں، دین
سارا کا سارا حضور علیہ السلام کی ذات کا نام، اگر وہاں تک نہ پہنچے تو سب کیا دھرا بیٹھا، اگر مصطفیٰ تک رسائی نہیں تو سب بھولے بھی ہو جائے گا۔ اب سنو، حضرت اویس سے کرنی نے عرض یہ کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا رب دکھا دے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ دیکھو، اپنی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو کر گر پڑے، تاب نہ لگا، کیا ڈالی؟ صرف تجلی، تو تجلی یہ اللہ کی صفت ہے، تو ایک صفت رب نے ڈالی پہاڑ پر، تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، اور سنو بے ہوش ہو کر کے جب گھر گئے ہیں تو آنکھ کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ جو نظر ان کی آنکھ پر پڑتی تھی اس کی روشنی ختم ہو جاتی، اس کی روشنی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پردہ ڈال لیے تاکہ کسی کی نظر میری آنکھوں سے آنکھیں نہ ملے کہ اس کی روشنی چلی جائے۔ اس لیے دیکھو صرف ایک تجلی میں اتنی طاقت کہ کسی کو ہمت نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ایک تجلی، صرف ایک صفت اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں سمائی، بے ہوش ہو گئے، اور جو ان کی آنکھ میں آنکھ ملاتا اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ ایک دن آپ کی شریک حیات حضرت صفورہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، یہ پردہ کیوں کیے رہتے ہیں؟ کہا کہ سنو میری شریک حیات، جب سے میں نے اللہ کی تجلی کی زیارت کی ہے ایک صفت کی، تب سے آنکھوں میں اتنی نورانیت آتی کہ جو آنکھ میری آنکھ سے ملاتی اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا ذرا ہمیں بھی دکھا تو دیجیے، اس آنکھ کی میں بھی زیارت کرنا چاہتی ہوں جس نے رب کی ایک تجلی دیکھی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک آنکھ پر ذرا کپڑا یا ہاتھ رکھ لو تاکہ ایک ہی آنکھ کی روشنی جائے۔ آپ کی بیوی نے ایک آنکھ کھولی اور جیسے آنکھ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے ملائی اس کی روشنی چلی۔ اب روشنی کا عالم بچ گیا اور مزہ آیا۔ کہا ہے میرے شوہر نامدار، اب اس آنکھ کو میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، جو لذت یہاں مجھے ملی ہے اب میں چاہتا ہوں یہ بھی چلی جائے میری رب کی یاد میں، اور میرے رب کے دیدار کے لیے سب کچھ چلا جائے، اب مجھے برداشت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب دوسری آنکھ کا جب پردہ ہٹایا ساری روشنی چلی گئی، یہ رب کی یاد میں اب اتنی محبت پیدا ہو گئی، اب صرف خدا تھا ان کے اندر اور وہ تھی، اب یہ تجلی کی ایک صفت۔ اب ذرا آ جاؤ اپنے آقا علیہ السلام پر، اب ذرا دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی صرف صفت ہوتی، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ۔ یہ دیکھیے ذرا پہاڑ پر اللہ اپنی تجلی ڈالتا ہے، وہ پہاڑ کو موسیٰ دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی کا عالم یہ جو آنکھ سے ملائے روشنی ختم۔ تو جس ذات نے سراپا دیدار کیا ہے، جس ذات سے میرا رب نہ چھپا، آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار معراج کی رات میں صورت میں کیا۔ تو جس ذات نے سراپا رب کی ذات کا دیدار کیا ہو اس کا نگاہ سے اس کی کون آنکھیں ملا سکتا ہے؟ بس یہی ادب تھا صحابہ کرام کا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، آج لوگ کیا کہتے ہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، ماذ اللہ۔ ذرا دیکھو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غسل ورا، جشن غسل ورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرات یہ اعلیٰ حضرت کی وہ عشق اور وہ محبت کہ آج پوری دنیا میں ان کے نام ہی کے ساتھ جڑ گیا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ کیوں جڑا ہے؟ یہ صرف غلامی کا نتیجہ تھا، ایسی غلامی کیے کہ اس دور میں ان سے بڑا آپ کو یہ بھی بتا دوں، امام بوصیری نے جو شان مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بیان کی، ایک زبان میں امام بوصیری نے بیان کیا ہے، ایک زبان میں
وہ بھی اتنا بہترین قصیدہ کہ ان کے قصیدے کی مقبولیت کی سند بارگاہ رسالت سے مل گئی تھی. قصیدہ لکھا اور جا کر کے بارگاہ رسول میں پڑھ دیا. کہا نام کیا رکھوں؟ پڑھے قصیدہ، اور ایسا قصیدہ پڑھے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی مقبولیت ملی کہ پڑھ ہی رہے تھے کہ قبر انور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کر دی. کہا بوسیری ایک روز خواب میں آئے اور کہنے لگے بوسیری ذرا وہ کلام تو پڑھ. وہ کلام مجھے سنا تو یہ بتا رہا ہوں عاشق امام بوسیری نے ایک زبان میں لکھا، مگر امام اہل سنت کو میں ان سے آگے نہیں بڑھاتا ہوں لوگوں، مگر یہ فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زبان میں امام بوسیری نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی. امام اہل سنت نے کئی زبانوں میں لم یات نظیر و کفی نظیر پچھلے دن شد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسو، ایسے ایسے کلام اعلیٰ حضرت کے کہ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہ ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. یہ اعلیٰ حضرت کی بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا بڑی قریب میں لایا ہوں آپ کو عبد القادر جیلانی کی شان بیان کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں. حضور نے بھیج دیا حضرت عمر حضرت علی کو، کہا یہ دعا کروا دینا. اب جیسے ہی کہا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذرا بھویں مبارک بتائیے کیسی تھی، تو نہیں بتا پایا. تو اب سنو ذرا ادبن نہیں ہوا. تو اب حضرت ویسے کرنے نے کہا سنو اے عمر اے علی، میرے آقا کی بھویں مبارک ایسی تھی کہ دور سے دیکھو تو ایک دم ملی ہوئی لگتی تھی اور قریب سے دیکھو تو ایک دم ایسا لگتا تھا کہ الگ الگ ہے. یہ میں آپ جیسے یہ بیان کیا ویسے کرنی نے تو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے وہ خلفائے راشدین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اتنے بڑے خلفائے راشدین عشر مبشرہ میں سے. اب سنو ذرا غوث کی شان آ گئی ہے. امام اب ذرا امام اربلی کی کتاب تفریع الخاتم فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں انہوں نے یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہی حضرت عمر حضرت علی نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے یہ کرتا یہ پیراہن مبارک آقا کریم نے عطا کیا ہے. کہا کیا کہا ہے میرے آقا نے؟ کہا ہے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دینا. اب سنو حضرت عبید سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم آج تیرے بندے اویس کو تیرے حبیب مکرم نے اس لائق سمجھا کہ اس گنہگار کے پاس دعا کے لیے بھیج دیا ہے. اے اللہ میری عزت و آبرو رکھنا. اے میرے پروردگار عالم تیرے محبوب نے یہ جو جبہ یہ جو پیراہن مبارک کرتا مبارک قمیض بھیجی ہے اے اللہ اس کو وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. اے مالک و مولا حضور علیہ السلام کی امت کی مغفرت فرما دے. اب ذرا اللہ کی آواز ندا جو آتی ہے اللہ کی جو آواز یعنی غیب سے جو ندا آئی وہ یہ ندا تھی سجدے سے سر اٹھاؤ آدھی امت کو تمہاری دعا سے میں نے بخش دیا اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا. اب سنو اویس نے پوچھ لیا اے اللہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ آواز آئی اے میرے اویس سنو وہ ابھی مقعد صدق عند ملک مقتدر یا اوسنا ثم فرد اللہ او قاب قوسین کی منزلوں میں ہے. اب ذرا جب یہ آواز آتی ہے اے اویس سنو ابھی عبد القادر جیلانی دنیا میں نہیں آیا ہے. ابھی وہ مقعد صدق عند ملک مقتدر میں ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آقا علیہ السلام جب معراج کرنے جاتے ہیں تو ثم جناب اللہ اس منزل سے بھی گزر ہوتا ہے. باقی قوس پاک کی روح وہاں ہے. اللہ نے کہا کہ ابھی وہاں پر ہے تو اویس نے کہا سنو اے میرے رب قدیر وہ تو بعد میں آئیں گے. میں ان کی تعظیم کے لیے میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے. اے اللہ عبد القادر جیلانی کے لیے میں اپنی گردن جھکاتا ہوں.
तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फयाजुद्दीन साहब किबला हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा साहब नारे तकबीर। जिसकी ये अजमत है तो उसकी अजमत कौन कैसे बयान करे। बस वही याद आ जाता है, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सिर्फ नबी ना कहना गौसे पाक को, बस इतना ही सुन लीजिए। जब नबूवत के सिवा जुमला हामिले सना ठहरे तो अब अगर उनकी कोई तौसीफ व तारीफ करे तो कैसे करे। ऐ लोगों जरा एक मुनासिबत में सीरत रसूल से दिखा करके अपनी बात को खत्म करूं कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए रहमत बन करके आए। सारी कायनात के लिए बने मुस्तफा, किसी एक खित्ते इलाके नहीं बल्कि सारे जहान के लिए। अब जरा गौर से पाक की रात को देख लीजिए, ये खुद मैं उन्हीं का हवाला दे रहा हूँ। मेरे गौर फरमाते हैं सुनो, जिस तरह मेरे नाना सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, उसी तरह से मैं भी सारी कायनात के लिए पीर बन करके आया हूं। अब सुनो जरा उनका फरमान। गौसे पाक फरमाते हैं वल इंसु लहुम शैख वल जिन्नु लहुम शैख वल मलाइकतु लहुम शैख वाना शेखुल कुल। ऐ लोगों, गौसे आजम की शान तो खुद मेरे गौस खुद बयान कर रहे हैं। कहते लोगों सुनो, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। मैं क्या हूँ सुनो, अना शेखुल कुल, और इन सारे लोगों का मैं पीर हूँ। और पीर ही नहीं, मैं पीराने पीर हूँ। अब इतना जिसका बड़ा मर्तबा, अरे फरिश्तों का जो पीर हो उसकी कौन तौसीफ कर सकता है, कौन भला। और ये कोई ऐसा हवाला नहीं दिया है जिसको कोई रद्द कर सकता हो। ये बता रहा हूँ इतने तुरुक और कसरत के साथ इस रवायत को बयान किया गया है कि जिस पर गिर तो क्या इस पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है झूठ का। तो इतना बड़ा मकाम तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत गौसे आजम अगर हम मिलाएं तो मुकम्मल एक हुजूर अलैहिस्सलाम की, एक आका अलैहिस्सलाम की, इधर गुलाम है, इधर बेटा है और इधर बाप है, बाप दादा है और नाना है। तो ये आका अलैहिस्सलाम के शहजादे अब्दुल कादिर की शान है। तो ऐ गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, ये जो 11वीं और ये जो प्रोग्राम आपने किया है, कुछ हो या ना हो, हुजूर गौसे आजम अपनी बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम गुलामों को कादरी सिलसिले में, यानी सिलसिले कादरिया के अंदर, हम तो वैसे सब लोग कादरी हैं। अब सब जब कादरी हैं तो इंशाअल्लाह गौसे आजम के गुलामों में शामिल हो जाएंगे। ये जो महफिल कर रहे हो इसका सवाब बस इतना समझ लो कि गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो तौबा न कर ले। ये तालीमाते गौसे आजम की बात कर रहा हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, और ऐ लोगों, बड़े बड़े अल्लाह वाले जो दिन रात बुखारी का दर्स देते थे, बड़े बड़े उर्फा औलिया मस्जिद नबवी शरीफ में बैठने वाले मुहद्दिसीन दुआ यही करते थे, ए अल्लाह ये सारी मेहनत मेरी उस वक्त कामयाब होगी जब तू मेरा खात्मा ईमान पर अता कर देगा। वो दुआ उन लोगों ने की, मगर हम लोगों की किस्मत तो देखिए, हम लोग सिर्फ गौसे आजम की महफिल करते रहे और उनसे जुड़े रहे। तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तौबा की तौफीक न दे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर इस पर गुफ्तगू किया जाए तो आपको बात समझ में आएगी। हरमैन शरीफैन का मुहद्दिस आजम, इतने बड़े बड़े वली
صرف یہی محنت کرتے تھے، اللہ میری محنت اس وقت قبول ہوگی جب ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور یہاں غوث اعظم گارنٹی لے رہے ہیں، اے لوگوں غوث اعظم کے چاہنے والے ہو اور ایمان پر تمہارا خاتمہ گارنٹی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ جب محفل کرتے رہو گے اور اپنے علماء کرام سے اپنا ایک مضبوط رشتہ بنائیے، اے لوگوں انہی سے اگر آپ کا رشتہ کٹ جائے گا پھر آپ عقیدے میں آپ کے تزلزل آ سکتا ہے، اور جب تزلزل آئے گا تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت لوگ پڑھ کے ہدایت پائیں گے۔ تو اب آپ علماء کرام کے جب قریب رہیں گے، آپ کو میں بتا دوں اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے، آج ہم فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ جو بہت بڑا سیٹ ہو یا بہت بڑا جو پردھان ہو یا چیئرمین ہو، اس کے پاس ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل۔ اے لوگوں یہ کتاب فیصلہ کرنے والی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ یہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق نہیں، تو یہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہنسی مذاق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو ہنسی مذاق بنائے گا۔ اگر یہ قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ وما ہوا بالعدل، یہ ہنسی مذاق نہیں، تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن اس لیے ہے کہ ہم قسم اپنے باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے کہ کہیں مر نہ جائے، اور جو اٹھاتا ہے قرآن قسم معاذ اللہ یہ ہنسی مذاق نہیں تو اور کیا تم نے بنایا ہے؟ آپ ذرا سوچو تو کیا آپ کہو گے قرآن کو کیا کیسے فیصلہ کریں؟ قرآن تو رکھا ہے، تو قرآن کو نہیں بلکہ حامل قرآن کو تمہیں بلانا ہے۔ یہ جو حامل قرآن بیٹھے ہیں، کسی بھی موڑ پر آپ کے اندر اگر دونوں میں انبن ہو جائے، کسی بھی موڑ پر اگر آپ کے اندر تنازع ہو جائے تو آپ کسی نیتا کی جانب بجائے آج آپ بڑی شکایت کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں اور بہت تکلیف ہے کہ آج ہم نے یہ جو چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی ایشو آپ نے لکھی، حکومت نے دخل اندازی بعد میں کی ہے، پہلے ہم نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ بتائیے ٹرپل طلاق کا مسئلہ کس طرح سے اچھالا گیا میڈیا پر، آپ کو پتا ہے یہ کس نے اچھلوایا؟ ہمارے یہاں سے ہماری مسلم بہنوں بیٹیوں کو نقاب ڈال کر کے لایا گیا اور انہیں سے کہلوایا گیا کہ تم اس کے خلاف بولو، اور وہ آ کر کے لکھ گئی اور انہوں نے اسلام کے خلاف بیان دیا۔ تو یہ جو آپ رونا رو رہے ہو یہ صرف اندر کی آپ بات لینی تھی۔ اے لوگوں ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے جلنی، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھوں، کن کن باتوں کا رونا رویا جائے، کن کن باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اب قرآن نے تو کہا یہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں، مگر آج ہم نے قرآن کو تو پسے پشت ڈال دیا ہے، اور پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پس رہے ہیں۔ آج آپ صرف یہ سوچ رہے ہو فلسطین میں مسلمان مارا جائے، نہیں، آپ آ گئے ہو نشانے پر اور مارے جاؤ گے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا، رہو گے ہندوستان میں، مگر اپنے دل کا کام آپ سہم کر کے ڈر کر کے کرو گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز کے لیے آپ کو اجازت لینے پڑے گی، آج آپ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہو، آنے والے جو پلان ہے ان کا اور آنے والے چارٹ کا جو پروگرام ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ 2024 کے بعد جو پلاننگ یہ بن رہی ہے کہ آپ سب کو رکھا جائے گا، مگر آپ سے یہ کہلوایا جائے گا کہ آپ یہ کہو کہ ہم محمدی ہندو ہیں، معاذ اللہ، یہ کہلوایا جائے گا ابھی آپ سے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ نے تو یہ اعلان کیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے میری راہ پر چلنا چھوڑ دیا ہے تو ہم تمہیں حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہمارا دین نہیں مٹنے والا ہے، ہم اس دین کی حفاظت ان لوگوں سے بھی لے لیں گے جن لوگوں نے اس دین کو برباد کرنے کا ناپاک خواب دیکھا ہے، ناپاک منصوبہ بنایا۔ تو یہ سوچ میں مت پڑیے گا دین مٹ جائے گا۔ دین اگر اگلی امتوں پر اتارا گیا تھا تو اگلی امتوں نے چاٹ پوچھ کر کے برابر کر دیا، اور اگر اس امت پر اتارا جاتا
اور اس امت کے حوالے کیا جاتا ہے محمدی، تو یہ امت پتہ نہیں کب کی چاٹ کر کے برابر کر جاتی ہے۔ اس لیے کہ عمل یہ بتا رہا ہے، یہ عمل مسلمانوں کا بتا رہا ہے، یہ عمل کے اعتبار سے مسلمان کہلانے کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی شان آپ سمجھ چکے ہو۔ اسی طرح سے جب تک آپ کی زندگی رہے غوث کی عظمت اور شان پر جلسے منعقد کریں، اپنے علماء کرام سے رجوع کریں، علماء سے آپ کسی بھی موڑ پر آپ کے انور ہو جائے، ایسا نہیں ہے آپ نیتا کے پاس بعد میں جاؤ جو حاملین قرآن ہیں، جن کے سینے علم نشرہ لگا صدرت کے خلینے بنے، ان کی طرف آپ رجوع کریں، مگر ان کو تو ہم آج شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ علماء ان کی قدر اگر آپ نہ کر پائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ ذرا۔ یہ بہت بڑا بہت ساری مصیبتیں ہیں، ان میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگ آج اپنے علماء کی قدر اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھول گئے۔ اگر یہ دو چیزیں آج بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ کہو گے اس کے فائدہ کیا ہوا، 11ویں کرایا ہمارا کیا بنا؟ آپ کو نہیں پتا، اللہ نے تو کہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن آئے گا جس دن سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اے 11ویں کرانے والوں، ایک دوستی تمہارے کام آئے گی، الا المتقین، مگر متقیوں سے اگر دوستی تم نے کی ہے تو وہ دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ اور وہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی تو اللہ کے ولی ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو جس نے جو بھی حصہ لیا ہے، اے لوگوں جانا جانے ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں، آج دوست کے نام پر یا کہیں بھی چلے جائیں تو آج برائی کے نام پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، مگر یہ روپیہ جو آج آپ کا خرچ ہوا ہے، اے لوگوں آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر شخص یعنی مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اور محبت کی علامت یہ بتائی گئی ہے ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب ہم غلام غوث اعظم ہم انہی کی محفل منعقد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے غلامے میں اٹھائے جائیں گے۔ اے لوگوں اللہ کے واسطے آپ آپس کی رنجشیں ختم کر کے، آپس کے اختلاف ختم کر کے، ایک ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ اپنے علماء کرام سے رجوع کیجیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تاکہ آپ کسی بھی موڑ پر آپ بہک نہ سکیں۔ اور قرآن نے جو کہا ہنسی مذاق نہ بنانا، تو آپ نے ہنسی مذاق بنایا، تبھی تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ قرآن کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو ہنسی مذاق اڑائیں گے، اسی لیے قرآن نے کہا تھا انہ لقول الحق، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ قول فیصل ہے، وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے ہنسی مذاق بہت ہو چکی ہے، اب اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، یہ قرآن حدیث کے مطابق جب فیصلہ کریں گے تو کوئی پکش پاس نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرے گا، جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آج آئے دن آپ شکایت کرتے رہتے ہو فلاں چیئرمین نے فیصلہ تو کیا مگر پکش پاس کر دیا، فلاں چیئرمین نے فیصلہ تو کیا مگر ناحق کر دیا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ کریں گے تو قرآن کو سامنے رکھ کر کے جو فیصلہ ہوگا اس میں کوئی پکش پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری ایک برادری ہے، وہ برادری کیا ہے؟ نہ تو شیخ ہے، نہ تو پٹھان، نہ انصاری، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، ایک برادری ہماری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کہتا ہے ایک برادری تم سب کی ہے، وہ برادری کیا ہے؟ وہ برادری ایمان ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو چاہے جس برادری سے اس کا تعلق ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ورنہ آپ کو بتا دوں ابو لہب کس برادری کا تھا؟ پتا ہے آپ کو کس برادری کا تھا ابو لہب؟ آپ پتا ہے نہیں پتا؟ ارے آقا علیہ السلام کا کون ہے؟ برادری نہیں کام آئی، برادری نہیں کام آئی، ختم۔ بڑے بڑے سردار قریش کھڑے رہ گئے، ایک حبشے کے بلال کو آقا علیہ السلام نے کھڑا کیا، بلال تم اذان پڑھو، سارے لوگ چکے پورے گئے۔ سنو برادری اگر معنی خیز ہوتی تو آپ بتاؤ، یہ برادری کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑی بڑی برادری کے لوگ تھے، بڑا فخر تھا ان پر، مگر کیا ہوا پتا؟ آج ابو لہب کی برادری کا کوئی آپ کو نظر آئے گا؟ اگر بڑے سے بڑا دشمن رسول
रसूल होगा भी तो नहीं कहेगा मैं अबू लहब की बिरादरी का हूं। तो बिरादरी अगर माना खेद होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी ऐसा ना करते, बिरादरी को आगे बढ़ाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बिरादरी एक है, वक्त खत्म हो गया है। आप वक्त आगे लेकर के मैंने ये बातें जो जरूरी थी ये मैंने अर्ज किया कि हमारी बिरादरी सिर्फ ईमान, अगर ईमान वाला है कहीं का भी कहीं बिरादरी का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, वो हमारा भाई है। अब आपको बताऊं हुजूर अलैहिस्सलाम की बिरादरी देखो जरा आज कहां कहां तुम्हें नहीं मिलेंगे। मजाशा कलंदर आप ही के वहां, निजामुद्दीन औलिया वहां मिलेंगे। आप देख रहे हो अपने माथे की निगाहों से, जहां आप जाइए हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान आपको नजर आएगा। इसलिए आले रसूल से अपना रिश्ता जोड़े रखिए। मैं तो ये कहता हूं कि ऐ लोगों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी हदीस लीजिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। ये मेरा मौजू नहीं है मगर जो बुनियादी चीजें हैं वो बयान कर दी जाए। गौस की महफिल है, तालीमात भी बहुत लंबी है। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, ऐ मेरे उम्मतियों अपनी औलाद को 3 चीजों का अदब सिखा देना वाजिब है। आप वाजिब है 3 चीजों का। कौन चीजें हैं? नंबर 1 पर हुब्बु नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरान। 3 चीजें मेरे आका ने बयान की। 1 नंबर पर ऐ लोगों अपने बच्चों को कुछ सिखाना या ना सिखाना, नबी की मोहब्बत जरूर बता देना कि ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरे घर वालों सुनो, नबी की मोहब्बत फर्ज़े ऐन है, नबी की मोहब्बत ही फर्ज़े आज़म है, नबी की मोहब्बत ही जाने ईमान है, असले ईमान है। अगर ये नहीं है तो सब बेकार है। दूसरे नंबर पर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये जो हुजूर का खानदान चला रहा है, ये सैयद साहब किबला तशरीफ रखते हैं, इनके बारे में बता दूं। आले रसूल के बारे में अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रवायत कर दूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं हुब्बु अहले बैती हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं आले रसूल की 1 दिन की मोहब्बत 1 साल की नफली इबादत से अफजल। ऐ लोगों किस चीज का नाम तुम देते हो, किस चीज का नाम तुम नमाज रखते हो, किस चीज का नाम तुम रोजा रखते हो, इनसे बढ़ करके कोई नहीं। अगर नमाज में मुस्तफा को सलाम ना करो, उनकी अहले बैत को सलाम ना करो तो नमाज मुकम्मल नहीं। बात क्या है? बात यही है कि हम तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पहले नमाज बाद में पढ़ते हैं। और नमाज क्या है? ये शुरू है, असल हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। मेरे इमाम फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। नमाज फरा है, रोजा फरा है, जितने अरकाने खमसा सब फरा। असल क्या है? आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अदब ये है। अरे एक गंवार देहाती जाहिल आया और हुजूर अलैहिस्सलाम को तका और ईमान ले आया। एक वक्त की टाइम नहीं मिला कि एक वक्त की नमाज पढ़ता इंतकाल कर गया। उसका मर्तबा गौस कुतुब सबसे बड़ा। किस चीज का नाम है? नमाज का नाम ईमान। कुछ भी वक्त ही नहीं पाया। 7 बजे ईमान लाया, 12 बजे इंतकाल हो गया। वक्त नहीं पाया किसी भी नमाज का, मगर मर्तबा इतना बड़ा, गौस बड़े बड़े मिल जाए फिर भी उसकी फजीलत को नहीं पाए। बस उन्हें जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, शाने अहले बैत, हजरत दामा मौलाना मुफ्ती फयाजुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी टुकड़ा वक़िरातुल कुरान। जब नबी की मोहब्बत बता दिया, अहले बैत की मोहब्बत बता दिया, अब तीसरे नंबर पर कुरान पढ़ना उसे सिखाओ। ये 3 चीजें आप बजा लाएं, हम सब कुछ बता देते हैं।
बैंक में इतना बैलेंस, फला जगह इतना, वहाँ प्लाट, जो जरूरी है ये नहीं बताते, ऐसे मर जाते हैं फिर कब्र में ढुकाई होती। वजह क्या है जानते हो? ये कुछ बताओ या ना बताओ, लोगों अपने आका की मोहब्बत बच्चों से कहा करो, ऐ मेरे बच्चों, जिस तरह शराबी के पास बैठने से आप शराबी हो जाते हो, इसी तरह किसी बदअकीदे के पास बैठने से आप बदअकीदा हो जाओगे। उसकी सोहबत बहुत बुरी है, बस वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मौला हम सबको गौसे आज़म की शान और उनकी सीरत समझने की, और जो बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती या खामी हुई, मालिक मौला स्टेज पर जुमला उलमा इकराम को सामने को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।